بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ کوئی بھی سدا ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ایسی حسین جوڑی بھی آج بکھر گئی، آج یہ جوڑی بھی ٹوٹ گئی۔ 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جدائی دے گئی، ہاں لیکن ان کا تو مرنا بھی زندگی تھا۔ مرنے سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خادمہ سے فرمایا، میرے غسل کا پانی رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کہیں باہر نکلے تھے، خادمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا، پھر اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور کپڑے پہنے اور فرمایا، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا، یہی میرا غسل ہے، اور علی کو بتا دینا کہ وہ چلی گئی ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کہا، نہیں فاطمہ، غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی۔ پھر وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے روئیں پھر ہنسی، تو آپ نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ مجھے میرے بابا نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا، پھر کہا کہ تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کے ملے گی، تو پھر میں خوش ہو گئی۔ بابا کے جانے کی صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا سے ملاقات کو ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، پہلے میں نے انہی ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا تھا، اور آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا۔ آج مرشد دنیا کا دھوکہ کھل گیا ہے، مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہاں کوئی دوستی، کوئی رشتہ سلامت نہیں رہ سکتا، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا، اور کوئی گھر کتنا ہی آباد رہے، سلامت رہے، لیکن ایک دن آتا ہے کہ مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہمیں خود کے لیے بھی سوچنا چاہیے، دھوکہ نہ کھاؤ، جھوٹے لوگوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، ہوش میں آؤ، ہم غلط جا رہے ہیں۔ اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس دھوکے کی زندگی سے واپس آؤ، وہ راستہ بتاؤ کون سا ہے کہ جس راستے میں موج میلہ بھی ہوگا، اللہ بھی نہیں ملے گا، شاید ایسے راستے میں رسوائی ہی رسوائی ہوگی اور ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں کہ یہ جب گانے بجانے میں جاتے ہیں، جب یہ رقص گاہوں میں چلتے ہیں، جب یہ تاجر غلط تولتے ہیں، اور جب یہ بینک سے قرضے لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں، پرائز بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ نکل آئے۔ ارے یہ کیسی دعائیں ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہو بھی صحیح تو ایسے کہ جوئے کے لیے دعائیں مانگی جائیں، لیکن یہ سب غلط ہے۔ لیکن کوئی اس بات کو سمجھتا نہیں، اور کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے توبہ کرتے ہیں، پھر وہی ڈگر، وہی راہیں، وہی خفی، وہی صحبتیں۔ کیا آسمان کے دھماکے سن کے توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کی بجلیوں کو دیکھ کر توبہ کرو گے، یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے، یا سمندر کی بکھری موجوں کو چڑھتا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ نہیں، پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہم لوٹ آئیں۔ قبروں کی بوسیدگی یاد کرو، قبروں کے اندھیرے یاد کرو، اور وہاں کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی ساتھی، نہ رشتہ، وہاں صرف ایک چیز کام آئے گی، اور وہ ہے اعمال۔ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جدا ہو گئے، باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ اور جب جدائیاں ہو جاتی ہیں، پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی یاد ہی نہ تھا، کوئی مل بیٹھا ہی نہ تھا، کوئی ماں نہ تھی، کوئی باپ نہ تھا، کوئی بھائی نہ تھا، کوئی سنگین نہ تھا، کوئی ساتھی نہ تھا، اپنے جھمیلوں میں گم ہو کر، ہنسی مذاق میں گم ہو کر، اس طرح انسان سب بھلا دیتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک قبر کے پاس کھڑا پڑھتا جا رہا ہوں، اس کا کتبہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، زمانے کی گردش اور ماضی کی بے رحم گردش نے اس کے سارے کتبے کو کالا کر دیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا، میں دیکھوں یہ کون ہے جس کی قبر نے مجھ جیسے اجنبی کو رونے پر مجبور کر دیا اور مجھے کھڑا کر دیا۔ میں قریب ہوا، میں
نے جھاڑا تو اوپر لکھا ہوا تھا رستم ہند امام بخش، وہ رستم ہند جس کے لیے مہاراج قالین بچھاتے تھے، جس کو ہاتھیوں پہ سوار کروا کے لایا جاتا تھا، جس کے آگے پیچھے ڈھول بجتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب پہلوانوں کے آگے پیچھے خلقت ہوتی تھی۔ آج اس کی قبر ویران ہو کر کہہ رہی ہے کوئی ادھر بھی تو پڑھ کے چلتا جائے، یہاں بھی تو کچھ تحفہ دیتا جائے۔ ناظرین گرامی، جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی، کوئی والدین یاد نہ کریں گے۔ یہاں تو بیویوں کو خاوند مل جاتے ہیں، خاوند کو بیوی مل جاتی ہے، یاروں کو یار مل جاتے ہیں۔ وہ تو وہ جگہ ہے جہاں وہ جا کر تہ خاک سو جاتے ہیں، اکیلے تنہا زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب جیسا شاہ سوار، اللہ تعالیٰ کا مقرب محبوب انسان، جس کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے بشارت ہو کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اتنی بڑی بشارت ان کو دنیا میں مل گئی۔ اتنی بڑی بشارت کا لینے والا روزانہ رات کو بخشش کی فریاد کرتا ہے۔ بڑی بات ہے کہ آج تک ہماری زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکیں کہ میرا یہ کام تو اللہ کو بڑا پسند آئے گا اور میری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ ہمیں ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔